بلیٹن میں خوشامدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام جانتے ہیں وہ بے قصور تھے، انہیں جان بوجھ کر سزائیں دی گئیں، لیکن آج سزائیں دینے والے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، لیکن نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ لاہور میں انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پر نواز شریف نے کہا کہ جج نے کہا تھا نواز شریف کا کیس جلد چلاؤ تاکہ اسے جان چھوٹے۔ آپ بھی جانتے کہ نواز شریف بے قصور تھا، اس کو جان بوجھ کر سزائیں دیں اور سزا دینے والے ایک ایک کر کے وہ جج ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ جو چند ماہ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننے والا تھا وہ کیوں چلا گیا؟ کیوں گیا؟ دال میں کچھ کالا تھا۔ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر نواز شریف کو مباحثے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر میاں صاحب کو اپنی ہی پالیسیز کا پتہ ہے تو آئیں اور ان سے مباحثہ کریں۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے سوال کیا کہ میاں صاحب کیوں ڈر رہے ہیں؟ میاں صاحب کیوں ڈر رہا ہے ہمارا چیلنج سے؟ کیوں نہیں آ رہا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے؟ کیا پنجاب نے کبھی کسی بزدل آدمی کو منتخب کروایا ہے؟ ہمیشہ پاکستان ہو یا خاص طور پہ پنجاب کے عوام جو ہیں وہ دلیر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں، بہادر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ میاں صاحب اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش میں ہیں۔ اگر اس کو اپنا پالیسیز کا پتہ ہے، اگر اس کو اپنا اکنامک پالیسیز کا پتہ بھی ہے تو آئے مجھ سے ڈیبیٹ کرے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے آج راجن پور میں جلسہ عام سے خطاب کیا، کہا کہ عثمان بزدار کو چاہیے تھا کہ جنوبی پنجاب کو لاہور بنا دیتا، پیسہ بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھے، پولیس بھی تھی، جادو ٹونا بھی تھا، ہر چیز تھی، تو انہیں خیال کیوں نہیں آیا؟ مریم نواز نے مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ پر کیا تنقید کرو گے؟ آپ کے ہر طرف نون لیگ کے منصوبے چھائے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کے ہمراہ لاہور میں انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پر خطاب میں کہا کہ 8 فروری کے روز 9 مئی والوں کو اٹھا کر پاکستان سے باہر پھینک دیں گے۔ مسلم لیگ نون پر تنقید کرو گے تو کیا تنقید کرو گے؟ آگے بھی منصوبہ ہے، پیچھے بھی منصوبہ ہے، اور سر کے اوپر سے بھی اورنج لائن کی شکل میں مسلم لیگ نون کا منصوبہ گزر رہا ہے۔ 8 فروری کو یہ فیصلہ سنا دیں گے کہ ہم 28 مئی والے لوگ ہیں، 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ کراچی میں کچھ روڈ بلاکس ہیں، وہ روڈ بلاکس نہ رہیں تو پیپلز پارٹی کراچی کی تمام نشستیں جیت لے گی۔ ایک انٹرویو میں آصف علی زرداری نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب نواز حامی ووٹ نہیں رہا، بلاول اسی لیے اینٹی نواز ووٹ پر کام کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف ملک میں اب سائیڈ شو رہے گی، مین پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی بنیں گی۔ الیکشن کے بعد سیاسی بحران کم ہونے کی پیش گوئی کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ شہباز شریف کے محنتی ہونے پر بات کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا شہباز شریف لکیر کے فقیر ہیں، ملکی مسائل کے حل آؤٹ آف دی باکس سوچے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے پر فائرنگ اور تشدد کا الزام لگا دیا۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی شہر اور الیکشن پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مسلح جتھوں نے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو نشانہ بنایا۔ پیپلز پارٹی ہماری مزاحمت آدھا گھنٹہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی کے سعید غنی نے کہا کہ ایم کیو ایم کی اپنی جاری کردہ ویڈیو میں واضح ہے کہ فائرنگ کرنے والے ایم کیو ایم کے ہی لوگ ہیں۔ کل کے واقعے کے بعد پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہمارے جھنڈے اور بینرز اتارے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اہم انٹرویوز اور تفصیلات دیکھیے رات 10 بجے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ نون لیگی رہنما حمزہ شہباز نے لاہور کے حلقہ N118 میں انتخابی ریلی نکالی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو شیر پورے پاکستان سے جیتے گا، نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، کسان اور مزدور خوشحال ہوگا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے، جس طرح لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی، مہنگائی بھی ختم کریں گے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر ظفر اللہ خان اور پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر تاج حیدر نے آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 62(1)F کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر علی ظفر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئین کا آرٹیکل 62(1)F غیر مؤثر ہو چکا، اب اس کے خاتمے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے منشور میں یہ کہا گیا جی کہ آرٹیکل 62 اور 63 کو اوریجنل فارم میں بحال کیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ 62(1)F اسلامی شک نہیں ہے۔ آپ نے امام مسجد منتخب کرنا، اس کی اور شرائط ہوتی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ کی اور شرائط ہوتی ہیں۔ عوام کے نمائندے
کے لیے یہ کرائٹیریا جو دنیا میں ہوتا ہے وہی ہونا چاہیے. اسلام کیسے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ ایسی ویگ قسم کی باتیں جو طے نہیں ہو سکتی. میں آپ کو کہتا ہوں آپ صادق ہیں, آپ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ اسی پہ لڑتے رہیں گے. 62(1)(f وہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے کہ جو حضور پاک کے القاب ہیں وہ میں اپنے اوپر بھی لگا لوں. اس کو ختم ہونا چاہیے تھا, پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا, لیکن میری نظر میں اب شاید اس کی ضرورت نہیں رہی. اور وہ اس لیے ضرورت نہیں رہی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی حال ہی میں ایک فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ 62(1)(f صرف ایک خواہش کا اظہار ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا, اس کے اوپر کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا ہے کہ سائفر معاملہ اٹھانے پر قمر جاوید باجوہ نے بانی پی ٹی آئی سے کہا تھا کہ انسان بن جاؤ ورنہ سزا ہو جائے گی. رہنما نون لیگ دلال چودھری نے اس بیان پر رد عمل میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود اب 1.5 سال بعد کسی اور پر الزام لگا کر بچ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب 1.5 سال بعد کسی اور پر یہ مدعا ڈال کے اپنے آپ کو بے گناہ اور اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. سائفر شاہ محمود اور عمران خان کے ہاتھوں سے ہوا. رجیم چینج کا ایک نیریٹو بنایا گیا, اس میں نہ صرف امریکہ دوسرے ممالک سے تعلقات خراب کیے گئے بلکہ انہوں نے پاکستان کا مذاق بنا, پاکستان کی سفارتکاری کا مذاق بنا. جھوٹا بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں عمران خان, اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ہی وہ سیاست کرتے رہے, اور یہ پھر ایک دفعہ جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سچ یہ ہے کہ سائفر انہوں نے کیا ہے, سزا کے حقدار بھی یہی ہیں.